اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ مومنین کرام، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک سیٹ ہے کتابوں کا۔ اس سیٹ کا نام ہے اعلام الہدایہ، ہدایت کے پرچم، ہدایت کے پرچم۔ یہ سیٹ چہاردہ معصومین کے بارے میں تیار کیا گیا ہے اور المجمع العالمی لأہل البیت، عالمی مجلس اہل بیت کے نام سے پوری دنیا میں تشیع کی خدمات، اس کے دفاع کے لیے آیت اللہ رہبر معظم نے یہ بنائی ہے یہ مجلس۔ انہوں نے ظاہر ہے یہ بڑی مستند قسم کی کتابوں کو چھاپتے ہیں، ضعیف یا جو ہے نا ناقابل اعتبار کتابوں کو نہیں چھاپتے۔ غالباً ان کا 14 کے 14 کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ یہ جو تیسری جلد ہے یہ حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی ایسی یا اس سے کچھ موٹی 14 جلدیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ تیسری جلد حضرت زہرا کے بارے میں ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے تراث فاطمۃ الزہرا، اس کے آخر میں خاتون جنت کی علمی میراث، آپ نے کیا کیا علمی میراث چھوڑا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے گزشتہ جمعہ میں وہ لوح فاطمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا جس میں اماموں کے نام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل رسول خدا تک اماموں کے نام پہنچائے ہیں بذریعہ وحی۔ آج ایک آپ کے علمی میراث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بیماری بھی یا گناہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بعض ہمارے غیر ذمہ دار اہل منبر اس اہم فریضے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس اہم فریضے کو جو ترک کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ان سیدۃ النساء فاطمہ ابنۃ سید الانبیاء صلوات اللہ علیہا، خاتون جنت سے مروی ہے انہا سألت اباہا محمدن، آپ نے اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا، فقالت یا ابتاہ، بابا یہ فرمائیں، ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، یہ نہیں فرمایا ما لمن ترک الصلاۃ من النساء والرجال یا من الرجال والنساء۔ بابا یہ بتائیں کہ تارک الصلاۃ کا کیا مقام ہے، تارک الصلاۃ کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا مذمت ہے یا اس کی کیا سزا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جو نماز میں سستی کرے، ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے جو نماز میں سستی کرے، تہاون، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ فقال یا فاطمہ، ظاہر حضرت زہرا کا جو علمی میراث ہے وہ رسول خدا کے اقوال ہیں، وہ اپنی طرف سے نہ علی کچھ کہتے تھے نہ خاتون جنت کچھ کہتی تھی،
تو یا فاطمہ من تہاون بصلاتی من الرجال والنساء، مردوں میں یا عورتوں میں جو بھی نماز کے معاملے میں سستی برتے، ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشر خصلہ، اللہ تعالیٰ اس کو 15 مصیبتوں سے دوچار کر دے گا، 15 مصیبتوں سے اس کو دوچار کر دے گا۔ ستۃ منہا فی دار الدنیا، ان میں سے 6 کا تعلق اسی دنیا میں، زندگی میں، وثلاث عند موتہ، 3 مصیبتیں یا 3 عذاب یا 3 آزمائشیں جب اس کو موت آئے گی، جی ملک الموت یا فرشتے اجل اس کی روح کو قبض کرے گا۔ وثلاث فی قبرہ، 3 مصیبتیں یا نقصان کہیں یا سزا، وہ جب اس کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ وثلاث فی القیامہ اذا خرج من قبرہ، اور 3 سزائیں اس وقت اس کو دی جائیں گی جب روز قیامت یہ حساب کتاب کے لیے اپنے قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ، جی اپنے قبروں سے نکلیں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے لوگ۔ اچھا جی یہ 15 ہو گئے۔ اما اللواتی تصیبہ فی دار الدنیا، وہ مصیبتیں جو اس دنیا میں اس کے اوپر نازل ہوں گی، یا وہ سزا آپ کہیں جو بھی نام رکھیں، اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو ملے گی۔ فالأولی یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، آنکھیں بند کر کے ان کے فرمان پر 100% اعتقاد رکھنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے، کبھی مال بے برکت ہے، کبھی علم بے برکت ہے، کبھی زندگی بے برکت ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کھانا جس کو 10 آدمی کھا سکتے تھے، 40 آدمی کھا لیں پھر بھی کھانا بچ جائے، یہ برکت ہے۔ شب قدر میں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 21ویں کی رات، 19 کی رات یا 23 کی رات جو آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، وہ 1000 مہینے قرآن پڑھنے، روزہ نماز قرآن پڑھنے یا راہ خدا میں انفاق سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے، کتنا گنا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ شب قدر کی برکت ہے، یعنی رات ایک ہے، اب 12 گھنٹے کی ہو یا 14 یا 10 گھنٹے کی ہو، لیکن اس ایک رات میں عبادت کا آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ وہ ثواب ملتا ہے۔ یہ اس ایک رات کی برکت ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کا وہ ثواب ملتا ہے، یہ مسجد الحرام کی برکت ہے نا۔ زندگی آپ ہمارے بعض علماء کرام کو آپ دیکھیں، مرحوم صدوق ابن بابروئی، یہ جو تہران میں شاہ عبدالعظیم ہے نا، جو رئی پرانا اس کا نام تھا، آج کل وہ جناب شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے، یا من یرجا بزیارتہ ثواب زیارت الحسین یرتجا، اے وہ ہستی کہ جس کی زیارت سے امام حسین کی زیارت کے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے، یہ اس کے حرم پر لکھا ہوا ہے۔ جی ان کی وجہ سے شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں، ورنہ اصل اس کا پرانا نام رئی ہے نا جی، رئی ہے۔ اچھا جی صدوق ادھر دفن ہے، شیخ صدوق ادھر دفن ہے۔ صدوق کی والد کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کے والد اس وقت جو امام کے نائب خاص تھے، غیبت صغرا کے زمانے میں 4 امام زمان کے نائب گزرے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک رسائی ہوتی تھی، وہ ان کے مسائل کا حل امام سے لے کے ان کو دیتے تھے۔ اچھا صدوق کے باپ کے زمانے میں حسین ابن روح نوبختی یہ نائب خاص تھے۔ حسین بن رو سے صدوق کے والد نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، اب امام کی خدمت میں عرض کریں، وہ دعا کریں مجھے کوئی اولاد دے۔ امام کی خدمت میں یہ درخواست پہنچائی
امام نے اس سے کہا صدوق سے کے باپ سے کہ اسے کہا سیولد لک ولد مبارک، خدا تجھے ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ 300 کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہیں مرحوم صدوق کی۔ یہ ایسے نہیں بس ادھر ایک بات ادھر سے لے لی، ایک بات ادھر سے لے لی، وہ مجموعہ بنا دیا اور پیچھے مؤلف لکھ دیا یا مصنف لکھ دیا، نہیں، انتہائی علمی قسم کی کتابیں شیخ صدوق کی۔ سب سے زیادہ قیمتی من لا یحضرہ الفقیہ، میرے خیال میں جدید 4 جلدیں ہیں یا 3 جلدیں۔ ہماری کتب اربعہ میں سے ایک کتاب مرحوم صدوق کی لکھی ہوئی، توحید صدوق الگ ہے، خصال صدوق الگ ہے، امالی صدوق الگ ہے۔ ایک بچہ بابرکت ہے، 300 علمی کتابیں لکھ جاتا ہے اور قیامت تک جو بھی پڑھے گا اس کے ثواب میں وہ برابر کا شریک رہے گا۔ زندگی سے اس کی برکت کو اللہ تعالی سلب کر دیتا ہے۔ کوئی مثبت تعمیری کام جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے گا۔ کون؟ تارک الصلاۃ نہیں، جو نماز میں سستی بھرتے جی، اللہ تعالیٰ برکت کو اس کی عمر سے چھین لیتا، سلب کر دیتا ہے۔ یہ پہلا نقصان دنیا میں۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ رِزْقِهِ، یہ برکت یعنی کروڑوں سے کھیلتا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ 100 سال بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن کوئی جو ہے نا مثبت اثرات اپنی زندگی میں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اسی طرح مال و دولت ہے، اس کو حرام میں خرچ کرتا جائے، اس میں سے خمس بھی نہ نکالے، زکوٰۃ بھی نہ نکالے، اور یہ روز قیامت وہ توق کی صورت میں اس کے گلے میں پہنا دیا جائے، وہ یہ مال تو وبال جان ہے۔ یہ اس میں کیا برکت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ دو دنیا میں نقصان، یمحو اللہ عز وجل سیماء الصالحین من وجہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ محا یمحو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دے نانا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، محو یعنی مٹا دینا، یعنی اس کے چہرے پر صالحین کی نشانیاں اور علامتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ چوتھا نقصان، وکل بہ وکل عمل یعملہ لا یوجر علیہ، جو عمل بھی انجام دے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا اجر اور ثواب نہیں دیتا۔ اس سے کیا بڑی اور بدبختی ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کوئی بھی عمل، واجب عمل، مستحب عمل، زیارات، مجلس، یہ جو بھی نیک کام کرے گا، یہ نماز میں سستی برتنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اس کو اجر اور ثواب نہیں دیتا۔ اور دنیا کا 5واں نقصان، وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ آسمان کی طرف خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ اور 6واں نقصان، لیس لہ حظ فی دعاء صالحین، صالحین کی دعا میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ 6 نقصانات ہیں جو نماز میں سستی برتنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وہ نقصانات یا وہ سزا جو مرتے وقت اور جانکنی کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، فَأَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، وہ اس دنیا سے باعزت نہیں جائے گا، ذلیل ہو کے مرے گا۔ دوسرا جو موت کے موقع پر اس کو نقصان پہنچے گیا، یموت جائعا، وہ کتنا بھی سرمت ہو جب دنیا سے جائے گا بھوکا مرے گا۔ اور والثانی یموت عطشا، پیاسا مرے گا، ولو سقی من انہار الدنیا، اور اگر اس کو دنیا کی تمام نہریں بھی ان کی پائپ لگا دی جائے اس کے پیٹ میں تو لم یرو عطشہ، وہ کبھی بھی یا وہ سیراب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو موت کے موقع پر اسے اٹھانے پڑیں گے۔ وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، وہ نقصانات یا وہ سزائیں جو اس کو قبر میں دی جائیں گی، جب آپ اس کو پتہ نہیں H8 یا H11 کے قبرستان میں سپرد خاک کریں گے، فَأَوَّلُهُنَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا
यज़अजुहु या युज़इजुहु फी क़ब्रिही। अज़अज़ युज़अज़ु, इज़आज का मतलब होता है तंग करना, सताना। एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है अल्लाह ताला, जो हर वक्त कब्र में उसको सताता रहता है, तंग करता रहता है जी। वो फरिश्ते के तंग करने का अंदाज क्या है हमें क्या पता, इतना पता है होना चाहिए कि फरिश्ता उसको तंग करता रहेगा, अजियत देता रहेगा। दूसरा नुकसान जो उसको कब्र में होगा, युज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रुहु, उसकी कब्र को उसके लिए तंग कर दिया जाएगा। तीसरा नुकसान, उसकी कब्र तारीक रहेगी। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग होंगे जिनकी कब्रें तारीक होंगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कब्र रोशन होगी। और ये रिवायत में आपको सुना चुका हूँ, रसूल खुदा ने फरमाया इस्तक्सिरू बिस्सलात अलैया, मुझ पर कसरत से सलवात भेजा करो, इसलिए कि ये सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, क्योंकि ये सलवात कब्र में भी, पुल सिरात से गुजरते वक्त भी और जन्नत में दाखिल होने के बाद भी नूर और रोशनी का काम देगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अम्मल लवाती तुसीबुहु यौमल क़ियामा, वो सजाएं या वो नुकसान जो रोज क़यामत नमाज में सुस्ती बरतने वाले को मिलेगी। इज़ा खरज मिन क़ब्रिही, जब कब्र से निकल रहा होगा कब्रिस्तान से, अय्युवक्किलुल्लाहु बि मलकन यसहबुहु अला वजहिही वल खलाइकु यंजुरून इलैहि, जब कब्र से निकलेगा तो एक फरिश्ता उसके गले में जंजीर मार के, जंजीर बांध के उसको औंधा मुंह के बल घसीटता जाएगा। एक फरिश्ता उस आदमी को जो नमाज में सुस्ती बरतता होगा, वल खलाइकु यंजुरून इलैहि, बाकी खुदा की मखलूकात अहले महशर उसकी तरफ देख रहे होंगे, आप कहें कि तमाशा देख रहे होंगे। दूसरा नुकसान जो रोज क़यामत उठाएगा, युहासबु हिसाबन शदीदा, ये बहुत सारों के बारे में है। मसलन वो इसी मरहूम सदूक ने अपनी जो छोटी छोटी किताबें हैं फ़ज़ाइल शिया और जो है ना वो सिफ़ात शिया, फ़ज़ाइल शिया की जो पहली हदीस है वो यही थी। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों किताबों को खरीदें, आपकी जिंदगी में जो है ना एतिदाल और बैलेंस से आएगा। फ़ज़ाइल शिया और सिफ़ात शिया, उसके अंदर ये लिखा, पहली हदीस में ये है अला मन अहब्ब अलियन, जो अली से मोहब्बत करता होगा रोज क़यामत हिसाब किताब में उससे नरमी बरती जाएगी। ये इधर उलट है, जो नमाज में सुस्ती बरतेगा, जी हाँ, युहासब हिसाबन शदीदा, बड़ा जो है ना वो कड़ा किस्म का जो है ना उसका हिसाब किताब होगा। है बहुत सारों के बारे में कि बगैर किसी हिसाब किताब की जन्नत में चला जाएगा। बाद ऐसे अफराद भी हैं, आपको याद होगा, मैं तो कई दफा बयान कर चुका हूं, ये अबू बसीर जिंदगी के आखिरी अय्याम में नाबीना हो गया था। उसने आके इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, फर्जंद पैगंबर, मैं आपके पास आता रहता हूँ, इस्तिफादा करता रहता हूँ, लेकिन अरसे से बिनाई से महरूम हूँ, मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर सकता। मेरा ईमान और अकीदा है, अगर आप अपना हाथ फेरेंगे ना मेरी आंखों पर, खुदा उसकी बरकत से मेरी बिनाई लौटा देगा। इमाम ने हाथ फेरा, अबू बसीर की बिनाई वापस आ गई, इमाम की ज़ियारत का शरफ हासिल किया। उसके बाद इमाम ने फरमाया, अब जबकि खुदा ने तुम्हें शिफा दे दी है, अब तुम्हारे सामने दो, जैसे कहते हैं ना, ऑप्शन हैं। अगर तुम रोज क़यामत ना और लोगों की तरह हिसाब किताब देने का हौसला रखते हो, ये बिनाई तेरे पास रहेगी, नजर रहेगी। और अगर तुम बगैर किसी हिसाब किताब के हमारे जवार और पड़ोस में अगर तुम्हें मकान चाहिए, ये सारी जिंदगी तुम्हें नाबीना रहना पड़ेगा। बताओ, ये लंबी जिस्मानी बीमारियों के नतीजे में इंसान के गुनाह बख्शे जाते हैं। इसलिए फरमाया हिसाब, सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तो फिर हिसाब किताब किस चीज का? इसलिए फरमाया, उसने कहा, फर्जंद पैगंबर, मुझे जो है ना ये बिनाई नहीं चाहिए, मुझे रोज क़यामत बगैर हिसाब किताब के आपके जवार और पड़ोस में मकाम चाहिए। सख्त हिसाब किया होगा। आखिरी नुकसान जो रोज क़यामत को उठाएगा,
لا ينظر اللہ الیہ ولا یزکیہ ولہ عذاب علیم، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ اس کو تزکیہ نفس نصیب ہوگی، بلکہ دردناک علیم، علم سے ہے نا یہ درد و علم، درد کو کہتے ہیں، دردناک عذاب کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اہم فریضے جس کو رسول خدا نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے یا اس کی حفاظت، پابندی اور پاسداری کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔